بستر پر سامنے کوئی بیٹھا ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر بیڈ کے کنارے پر نماز پڑھی جا رہی ہے اور سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے تو کیا اس طریقے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، امی عائشہ فرماتی ہیں میں سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے. تو یہ بذات خود ایک جائز عمل ہے اگر کوئی سامنے لیٹا ہوا ہے. لیکن اگر توجہ آپ کی بٹ رہی ہے اور دوسری ضرورت بھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مجبوری تھی، گھر بہت چھوٹا تھا تو اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جگہ نہیں تھی کہ وہ کہیں دور لیٹ سکیں یا دور بیٹھ سکیں، تو چھوٹے چھوٹے گھر تھے، غربت تھی، مسکنت تھی. ہمارے نبی نے اسی مسکینی میں زندگی گزاری ہے. آج بڑے بڑے گھر ہیں ماشاءاللہ، یہ ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ایسے موقع پہ چاہیے کہ نمازی کے سامنے کوئی لیٹے نہیں، کیونکہ اس سے آپ کی توجہ بٹے گی، اس کی طرف بار بار اس کی طرف ذہن جائے گا. نہ بیٹھے آپ کے سامنے کوئی، نہ لیٹے. اور نمازی کی طرف رخ کر کے بیٹھنا تو بالکل جائز نہیں ہے. شارٹس میں نماز پڑھنے کا حکم، وہ شارٹس جو گھٹنے سے کافی نیچے ہوتے ہیں، کیا ان میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ علی ارشد لاہور سے. جی، مرد کے لیے جائز ہے. اتحیات کے آخر میں کون سی دعا پڑھیں؟ اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو آخر میں کون سی دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ اتحیات کے آخر میں جب درود شریف پڑھنے کے بعد ہم کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہو. اخپل طریقے سے، جسے پشتوں میں کہتے ہیں، آپ خود سے دعا نہیں مانگ سکتے، کیونکہ نماز میں ایسا کلام جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہو وہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ اردو میں ہو، عربی میں ہو، انگلش میں ہو، کسی بھی زبان میں. تو اس لیے وہ دعائیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ والی دعا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ والی دعا. جتنی بھی دعائیں قرآن و سنت میں آتی ہیں ساری پڑھ لیں، یا آپ ان میں سے ایک پڑھ لیں، دو پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کھڑے ہو کر وضو کرنے کی دلیل، یعنی کھڑے ہو کر وضو کے صحیح ہونے کی دلیل. آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر وضو کریں تو وضو ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ جناب آپ سے میرا سوال، ایک تو آپ نے نام نہیں لکھا، نام اور لوکیشن لکھا کریں لازمی. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ کھڑے ہو کر وضو کرنا صحیح ہے، اس کی کیا دلیل ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کھڑے ہو کر وضو کرنا غلط ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ تو دلیل آپ کے ذمہ ہے نا کہ کیوں غلط ہے، کہ ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو، جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے ہاتھ دھو، اپنا چہرہ دھو، سر کا مسح کرو، پاؤں دھو، یہ حکم دیا اللہ نے. تو جو یہ حکم پورا کر لے گا اس کا وضو ہو جائے گا، کھڑے ہو کر کرے، بیٹھ کر کرے، لیٹ کر کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جو یہ کہتا ہے کہ کھڑے ہونا بیٹھنا ضروری ہے تو اس کے ذمہ دلیل ہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے وضو فرمایا کرتے تھے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لوٹے سے یا برتنوں سے وضو ہوتا تھا، نلکوں کا رواج تو تھا نہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے وضو کرتے تھے. ظاہر ہے لوٹے سے یا برتن سے کھڑے ہو کر وضو کرنا مشکل کام ہے، جبکہ آج کل بیسن لگے ہوئے اس میں بیٹھ کے وضو کرنا مشکل ہے. آپ پائپ لگائیں گے تو پائپ نیچے تک لے کر آئیں گے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی اگر کوئی بیٹھ کے کرے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی موقع ہے وہاں پر یہ سنت کے زیادہ قریب ہے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے کھڑے ہو کر وضو کرنے میں. نیل پالش کا کچھ حصہ رہ گیا تو نماز اور غسل کا حکم. بنت عبد المنعم کراچی سے، کیا اگر کسی حائضہ عورت نے نیل پالش لگائی اور پاک ہونے کے بعد یا ایک دو دن کے بعد دیکھا کہ نیل پالش کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے تو کیا نمازیں اور غسل دہرانا ہوگا، اور روزے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، دہرانا ہوگا، کیونکہ اتنا سا بھی اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے.